قصر نماز کی مدت کا تعین کیسے کیا جائے گا؟ ہاں جی، یہ سوال بہت ہی اہم سوال ہے، بہت ہی اہم سوال۔ مدت قصر جو ہے وہ کتنی ہوگی، یعنی کتنی مدت تک ایک مسافر سفر کے دوران نماز قصر کر سکتا ہے؟ اس سلسلے میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اگر تو مسافر کو تردد ہو اور اس کو پتہ نہ ہو کہ میری ضرورت کب پوری ہوگی اور میں کب اپنے گھر والوں کو واپس لوٹوں گا، کب میں اپنے وطن کو واپس لوٹوں گا، متردد مسافر جو ہے اس کو جب تک تردد ہے وہ تب تک برابر نماز قصر کر سکتا ہے۔ تاہم یہاں یہ بات ذہن میں رہے کہ جب وہ مقیم امام کے پیچھے نماز پڑھے گا تو ظاہر ہے وہ پوری نماز پڑھے گا، لیکن اگر وہ اکیلے نماز پڑھتا ہے یا وہ امام بن کر نماز پڑھاتا ہے تو پھر وہ نماز قصر کرے گا جب تک اس کو تردد باقی ہے کہ پتہ نہیں میری ضرورت آج پوری ہوگی، میرا کام کل ہوگا، پرسوں ہوگا، کب یہ میرا کام ہوگا، تب میں اپنے ملک کو واپس لوٹوں گا، اپنے گھر والوں کی طرف واپس لوٹوں گا۔ جب تک تردد ہے، چاہے یہ تردد 6 مہینے چلتا رہے، تب بھی وہ مسلسل وہ نماز قصر کرتا رہے گا۔ اچھا، دوسری جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ ایک بندے کو تردد نہیں ہے، اس کو یقین ہے کہ اتنے دنوں کے اندر میری ضرورت پوری ہو جائے گی اور اتنے دن میں نے ایک منزل پہ مقیم رہنا ہے اور پھر میں نے یا تو آگے سفر کر کے چلے جانا ہے کسی اور منزل کی طرف یا پھر مجھے اپنے گھر والوں کی طرف واپس لوٹنا ہے۔ تو جس شخص کو یقین ہو، اب یہ دیکھا جائے گا کہ اس کو کتنے دنوں کا یقین ہے۔ اب اس میں اختلاف ہے کہ وہ کتنی مدت تک وہ یقین کے ساتھ کسی ایک جگہ پہ رہتے ہوئے نماز قصر کر سکتا ہے۔ اس سلسلے میں بہت سارا اختلاف ہے۔ بعض اہل علم کے یہ موقف ہے اور ان کے یہ فتویٰ ہے کہ زیادہ سے زیادہ اس کے لیے 4 دن ہے۔ 4 دن سے کم اگر کسی نے کسی ایک جگہ پہ رہنا ہے تو وہ نماز قصر کرے گا، اور اگر 4 دن یا 4 دن سے زیادہ کسی ایک جگہ پہ رہنا ہے تو پھر اس کو شروع سے پوری نماز پڑھنی پڑے گی۔ یہ ایک موقف ہے بعض اہل علم کا۔ ان کی دلیل یہ ہے، کہتے ہیں جی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب حج کے لیے تشریف لے گئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں 4 ذو الحج کو پہنچے تھے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم 8 ذو الحج کو چلے گئے تھے مینا کی طرف۔ تو ان 4 دنوں کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز قصر کی تھی، لہٰذا زیادہ سے زیادہ 4 دن تک آپ نماز قصر کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں۔ یہ ان کی دلیل ہے، یہ ان کا موقف ہے، آپ کو ان کا موقف ذکر کر رہا ہوں۔ دوسرا جو موقف ہے وہ یہ ہے کہ آپ 19 دن تک، اگر آپ کو شروع سے یقین ہے کہ آپ 19 دن یا اس سے زیادہ ایک جگہ پہ مقیم رہیں گے، تو پھر آپ کو 19 دن سے زیادہ اگر آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے مقیم رہنا ہے تو پھر آپ کو شروع سے پوری نماز پڑھنی پڑے گی۔ لیکن اگر آپ کو 19 یا 19 سے کم دن رہنے کا یقین ہے کہ آپ 18 دن رہیں گے، 17 دن رہیں گے، 16 دن رہیں گے، 10 دن رہیں گے، 1 ہفتہ رہیں گے، آپ کو یقین ہے، تو پھر آپ مسلسل 19 دن تک آپ نماز قصر کر سکتے ہیں۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل یہ ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، حدیث صحیح بخاری میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 19 دن مقیم رہے اور آپ 19 دن مسلسل نماز قصر کرتے رہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس حدیث کے اندر یہ ذکر نہیں کیا کہ 19 دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پر مقیم رہے، لیکن شارحین نے یہ لکھا ہے کہ 19 دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں رہے تھے فتح مکہ کے موقع پر۔ سن 8 ہجری میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا تھا تو اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم 19 دن مکہ مکرمہ کے اندر اطمینان کے ساتھ مقیم رہے، تو اس دوران آپ نماز قصر کرتے رہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ الفاظ ذکر کرنے کے بعد کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 19 دن مقیم رہے اور آپ نماز قصر کرتے رہے، تو اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ہم بھی اسی طرح سے کرتے ہیں، یعنی ہم صحابہ کرام بھی اسی طرح سے کرتے ہیں کہ اگر ہمارا سفر جو ہے وہ کسی ایک جگہ پہ ہماری اقامت جو ہے وہ صرف 19 دن تک ہی ہو تو ہم نماز قصر کرتے رہتے ہیں، لیکن وَإِن زِدْنَا أَتْمَمْنَا، اگر ہمیں پتہ ہو کہ ہم نے 19 دن سے زیادہ رہنا ہے کسی ایک جگہ پہ تو پھر اتممنا، پھر ہم نماز مکمل پڑھتے ہیں۔ تو یہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کا موقف بیان کیا ہے، اور یہ حدیث صحیح بخاری کے اندر موجود ہے۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے واللہ اعلم کہ یہی بات جو ہے وہ زیادہ صحیح ہے کہ اگر ایک شخص کو یقین ہو کہ مجھے 19 دن تک رہنا ہے یا اس سے کم رہنا ہے ایک جگہ پہ یقین کے ساتھ، تو پھر وہ مسلسل 19 دن تک قصر کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر اس کو پتہ ہو کہ 19 سے زیادہ دن مجھے یہاں پر رہنا پڑے گا تو پھر اس کو شروع سے پوری نماز پڑھنی ہوگی۔ واللہ اعلم، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔